تو اسی سے ہی آپ سمجھ لینا کہ پورا نظام کیا ہے دین کا، ہوں، قرات، علم، معرفت، اور اس کی بنا پر صفات حسنہ اور اخلاق حسنہ کو بلڈ کرنا، یعنی وہ عمل کارآمد ہے کہ جو کسی صفت سے یہ نکلتا ظاہر ہے۔ ہے۔ اچھا، سوال میرا یہ، ابھی آپ نے کہا انسان دین جو ہے وہ اس کا پہلا مقصد انسان سازی ہے، جی، یعنی انسان کی شخصیت کو بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور اس انسان کو انسان، یعنی یہ جو پیکر ہے ہاں جس میں نفس انسانی ایک پوٹینشل کے طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو حقیقی اور واقعی انسان بنانا، ہاں، جو اور اس خلیفہ خدا ہو، جو امانت الہی کو اٹھانے کے قابل ہو۔ کھانے کے جی، قابل ہو، یہ ٹھیک، یہ پرپز ہے یہ دین کا۔ جی اور اس کے لیے جو ہم نے وہ اخلاق قرآنی کا جو جی، ایک سبق لیا ہے، ہم، ہم، یہ سادہ سادہ جو اس کا جو ہے نصاب وہی ہے، وہی فاؤنڈیشن، وہی ہے تزکیہ، فاؤنڈیشن وہی ہے، صفات۔ فاؤنڈیشن ہمارا جو جی جی، اخلاق وہ جو قرآنی اخلاقی میں ہم نے پڑھا تھا، ہم، وہ جو 10 12 15 آئٹم ہیں ہمارے، ہم، اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل، یعنی وہی آپ کا تزکیے کو ڈیفائن کرتی ہے نا وہ ہاں، چیز۔ وہی تزکیہ، وہی نفس کی، جی، ٹھیک، میں یعنی بس کہ اس کو وہی کلک کرنا وہاں چاہتا سے ہوں، بالکل، وہاں سے آپ کو جو ہے اپنی صفات بلڈ کرنا ہے، صفات کیونکہ بل کرنا، انسان کی شخصیت بلڈ ہوتی ہے صفات سے، خالی بس عمل سے نہیں۔ عمل سے نہیں، ٹھیک، یعنی وہ عمل کارآمد ہے کہ جو کسی صفت سے یہ نکلتا ہے، ظاہر ہو، ٹھیک، صحیح، خالی صحیح، عمل کرنے کا مطلب کچھ بھی نہیں۔ بالکل، اور جو صفات کا نظام ہے وہی اخلاق ہاں، انسانی اخلاق کو ڈیفائن کرتا ہے۔ دفاع، ٹھیک، ابتدائی آیات ہیں، صورتیں ہیں قرآن کی، ان میں سورہ قلم بھی ہے، جی، تیسری یا چوتھی سورہ ہے۔ تو ہوں، وہاں پر حضور کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک تم جو ہو خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہو۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ یعنی رسول خدا کو یا حبیب الہی کو پروردگار کس ٹرمز میں ڈیفائن کر رہا ہے؟ خلق، خلق عظیم، کہ یعنی اصل چیز کہ جس کی روشنی اور پیرائے میں حضور کی شخصیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اور اگر آپ بالکل ابتدائی صورتوں کو دیکھ لیں، جیسے سورہ علق پہ ہم نے بات کی تھی، ہوں، کہ ہاں، وہاں بھی اقرا پہلی ہے سات اور چھے علم ہے، اقرا ہے اور علم ہے، کیونکہ علم ہے، انسان جب تک پڑھے گا نہیں اور عالم نہیں ہوگا تو آپ تزکیہ نہیں حاصل کر سکتے، نہیں کر کیونکہ سکتے، تزکیے کے لیے، صفات کے لیے ہوں، سب سے پہلے آپ کو علم و معرفت حاصل حاصل کرنا کرنا، ہوگی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تبھی آپ ڈائریکشن لے پائیں گے نا۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو نمبر ون علم ہے، علم کے لیے پڑھنا ضروری ہے، قرأت ضروری ہے، وہ ہم نے ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ جی جی، اس کے بعد جو بالکل شروع کی صورتیں ہیں، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، اس میں کیا ہے؟ پیغمبر کو اخلاق کی تعلیم نہیں دی جا رہی، ہوں، قیام لیل قیام اللیل اور کا یہ ہے، سب، یا سورہ مدثر میں تو بہت خوبصورت ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، بہت خوبصورت جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ یہ سب وہی تعلیم اخلاق ہے، یہ نہیں پیغمبر کو۔ بالکل، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بیان کرنے کے بعد جو سورہ آئی چوتھے نمبر پر شاید، وہ یہ ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی اگر ان صفات کو جیسے پیدا ہو انسان کے اندر تو پھر وہ خلق عظیم ہے۔ تو اسی سے ہی آپ سمجھ لینا کہ پورا نظام کیا ہے دین کا، ہوں، قرات، علم، معرفت، اور اس کی بنا پر صفات حسنہ اور اخلاق حسنہ کو بلڈ کرنا، یہ نظام دین ہے۔ باقی سب باتیں یعنی ہم جس طریقے سے دین کو لے کے چلتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تو آلریڈی ہم میں بلٹ ان ہے، ہو چکی ہیں ساری۔ کیونکہ اب آپ بھائی ہمیں بد اب قسمت ہے، اب ہمیں جو ہے نا، اب ہمیں خالی اوپر اوپر کے موٹے موٹے مسائل پہ عمل کرنا ہے، اس طریقے سے ہمارے یہاں زیادہ تر بات ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ آپ اس کو دیکھیں، آپ کو اقرا سے شروع کرنا ہے، اقرا بسم ربک سے آغاز کرنا ہے، تب آپ صحیح جگہ تک پہنچ پائیں گے، تب آپ اپنے دین کو پراپرلی بلڈ کر سکیں گے۔
اس مقصد کو پورا کر سکیں گے جس کے لیے یہ ساری چیزیں آئی تھی.